الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فصلى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سورہ بقرہ دوسرے پارے کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل مبارک جس کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو اللہ سے نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ مدد طلب کرو اللہ تعالیٰ سے نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ تھا، فرمایا حدیث میں اذا حزبہ امر فصلی، جب بھی آپ کو کوئی کام درپیش ہوتا، جب بھی کوئی معاملہ سامنے آتا پریشانی کے لحاظ سے کسی اعتبار سے، فصلی، تو آپ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ وضو بنایا اور 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے اس کا حل مانگا کہ اللہ تعالیٰ خیر نصیب فرما۔ آج کی گزارشات میں نفلی نمازوں کا ذکر کرنا ہے۔ تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد ہے، نماز اشراق، نماز چاشت، اوابین، تہجد، نماز توبہ، نماز حاجت، نماز استخارہ اور نماز تسبیح، صلاۃ التسبیح۔ یہ نفل نمازیں ہوتی تو نفل ہیں، لیکن ثواب اور ثمرات اور فضائل کے لحاظ سے یہ بہت عظیم نمازیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آخرت میں تو ہر چیز کا ہی حساب دینا ہوگا، سب سے پہلے جو حساب ہونا ہے وہ نماز کا۔ حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا۔ جس طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ پہلی منزل انسان کی قبر ہے، عالم برزخ ہے، اگر وہاں وہ سوال و جواب صحیح دے پاتا ہے تو اگلی منزلیں بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی جب پہلا پرچہ نماز کا ہے اور اس میں یہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آگے بھی کامیاب ہوگا۔ بے شک حقوق العباد کی اہمیت زیادہ ہے،
کسی کا حق ضائع کیا ہے، کھایا ہے، اس کو دینا ہوگا یا اس سے معافی کرائے، ورنہ آخرت میں نیکی دینی ہوگی۔ لیکن حساب کے لحاظ سے سب سے پہلے حساب نماز کا ہے۔ بعض رات نے تو نماز ایمانی حصہ قرار دیا ہے کہ وہی بندہ ایمان والا شمار ہوگا جو نماز کا پابند ہے۔ ایمان کی علامت ہے نماز کی پابندی، ایمان کی علامت ہے۔ اور ارکان اسلام میں سے ایمان کے بعد سب سے بڑا رکن ہے نماز، پھر روزہ، حج، زکوٰۃ ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو فرائض کی جب پوچھ ہوگی تو فرائض میں جب کوئی کمی ہوگی تو اسی درجے کے فرائض کے ساتھ جو نوافل ہوتے ہیں ان نوافل سے فرائض کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔ ایک شخص کی فرض نمازیں میں کمی رہ گئی تو وہ جو زندگی میں نفل نمازیں پڑھتا رہا اس سے اس کی پوری کی جائے گی۔ یہی بات زکوٰۃ کی ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے اور رکن اسلام ہے، اگر اس میں سے کمی رہ گئی تو اس کے صدقات و خیرات سے پوری کی جائے گی۔ یہی بات روزوں کی ہے کہ فرض روزوں میں اگر کوئی کمی رہی تو اس کے نفلی روزوں سے پوری کی جائے گی۔ یہی بات حج کی ہے کہ فرض حج کے علاوہ اس نے نفل حج کی ہے، فرض حج میں کوئی کمی رہی تو اس کے نفل حج سے پوری کر دی جائے گی۔ تو سب سے پہلی پوچھ اور حساب نماز کا ہونا ہے۔ نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنا یہ کامل نماز ہے۔ جو شخص جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، ویسے وقت میں پڑھ لیتا ہے، تو بعض رات کے نزدیک حدیث کی روشنی میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر محلے کی اذان اس کے پاس پہنچتی ہے اور بلا وجہ وہ اپنے دفتر یا گھر میں نماز پڑھتا ہے تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ وقت کے اندر نماز پڑھی، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، تب بھی نماز ناقص ہو گئی ہے۔ تو نماز کے حساب میں جب کمی ہوگی تو نوافل سے پوری کی جائے گی۔ عموماً یہ ذہن بن چکا ہے کہ فرائض کا خیال رکھنا چاہیے، جی واجبات کا خیال رکھنا چاہیے۔ لوگ مستحب کو یا نفل کو یا سنت کو کوئی مقام نہیں دیتے، بھائی جی یہ نفل ہی ہے۔ حالانکہ انسان کو تو یہ نہیں پتہ کہ میری کون سی نیکی عند اللہ مقبول ہو جائے گی اور میری مغفرت کا وہ سبب بن جائے گی۔ بعض دفعہ ایک چیز واجب نہیں ہوتی لیکن اس کی ادائیگی کی وجہ سے اس پر ثواب اور ثمرات بہت ملتے ہیں۔ السلام علیکم کہنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، لیکن اس سنت پر عمل کرنے والے کو، سلام کی ابتدا کرنے والے کو ثواب زیادہ ہے۔ تہجد کی نماز نفل ہے لیکن بہت فضیلت ہے اس کی۔ زکوٰۃ فرض ہے، اپنے مقام پہ کوئی نہیں ادا کرے گا گنہگار ہوگا، لیکن ایک واقعتاً ایک شخص ایسا مستحق نظر آیا کہ اس نے اپنے عام صدقے سے اس کی مدد کر دی تو اس بندے کی مغفرت ہو جائے گی جو صحیح مستحق کو اس نے اپنا صدقہ پہنچایا ہے، حالانکہ عام صدقہ نہ کرتا گنہگار نہیں تھا۔ غزوہ بدر اسلام کا پہلا غزوہ ہے جس میں 313 حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کے شانہ بشانہ موجود تھے۔ اس میں وہ بچے بھی ہیں جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اسلام کی طاقت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے
کہ ادھر تو ایک وقت کے فرعون کو مروانا تھا تو پانی میں ڈبویا، نمرود کو مروانا تھا تو مچھر ناک سے اندر داخل کر دیا، اور اس امت کے فرعون کو ان کی تذلیل کرانے کے طور پر 13-14 سالہ بچوں سے مروا دیا ہے۔ اسلام کی ایک طاقت ظاہر کی اللہ تعالیٰ نے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ فرعون ھذہ الامہ ابو جہل، اس میری امت کا فرعون جو ہے وہ ابو جہل ہے، ہر طرح کا ستا ہے۔ بات کر رہا ہوں کہ غزوہ بدر میں آپ نے اعلان فرمایا جس کا دل چاہتا ہے ہمارے ساتھ چلے، واجب نہیں تھا، جہاد کے ساتھ ہر بندے کے اوپر واجب نہیں تھا، اختیار دیا ہے، جس کا دل چاہتا ہے ہمارے ساتھ اس غزوے کے لیے چلے۔ لوگ چلے، کوئی نہیں بھی گئے، لیکن جو گئے ان کے بارے میں یہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ غزوہ بدر میں جو شریک ہو چکے ہیں، آئندہ زندگی میں اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہو گئی تو میں ناراض نہیں ہوں گا، ان کی مغفرت ہو گئی ہے۔ اور اصحاب سیر نے تو عظیم فضیلت لکھی کہ اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی تو اللہ کو غزوہ بدر میں شریک مجاہدین سے اتنا پیار ہے کہ صرف ان کے نام کو پڑھ دے اور آخر میں دعا کر لے کہ اللہ تو ان سے راضی ہے، ان کے صدقے میری دعا بھی قبول کر لے۔ غزوہ بدر میں شرکت فرض نہیں تھی، اختیار تھا، اتنا اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا ہے۔ جیسے اصحاب کہف کی بات ہے، فرمایا اصحاب کہف سے اللہ کو اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے کہ ان کی رکھوالی کے لیے باہر جو کتا بیٹھا رہا نا، تو فرمایا کہ ہم اس کتے کو بھی بلم باورا کی شکل دے کر جنت عطا کر دیں گے۔ بلم باورا آپ سمجھتے ہیں جس نے بنی اسرائیل کے خلاف لوگوں کو طریقہ بتایا تھا کہ ان مجاہدین کا مقابلہ آپ کیسے کریں گے، تو لوگوں نے سونے چاندی کے ڈھیر لگائے۔ وہ بلم باورا بڑا نیک آدمی تھا، پھر اس نے طریقہ بتایا، اللہ ناراض ہو گیا، جس کو نام پارے میں یلحس او تترک ہو یلحس، اس کی زبان باہر نکلتی رہے گی، وہ کتے کی طرح ہانپتا رہے گا۔ ان نیک بندوں کی جس نے حفاظت کی اللہ اس سے راضی ہوا، اور ان نیک بندوں کے خلاف جس نے پروگرام بتایا اس کو کتا بنا دیا جائے گا، اور اس کو اس کی شکل دے کے کتے کو بلم باورا کی شکل دے کر جنت عطا کر دی جائے گی۔ فرمایا کہ اصحاب کہف کا نام لے کر ملیکہ، مستونس، ملکسینہ، یہ اصحاب کہف کی جو صورت ہے اس میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے معارف القرآن میں ان کے نام لکھے ہیں، ظاہر اس زبان میں کے نام ہیں۔ فرمایا جس کی دعا قبول نہیں ہوتی اصحاب کہف کے نام لے کر اس کے بعد مجھ سے دعا کر دے، دعا قبول کر دوں۔ اللہ کے اتنے پیارے بندے ہیں، اور بھی اللہ کے ولی۔ تو بات یہ کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ ایک چیز واجب نہیں ہوتی، فرض نہیں ہوتی، لیکن اس کی فضیلت بہت زیادہ ہوتی ہے، اسے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ سب سے پہلی نماز تحیۃ الوضو، 2 رکعت تحیۃ الوضو، وضو کرنے کے بعد جب مکروہ وقت نہ ہو، بھلے گھر میں پڑھے، مسجد میں پڑھے، جہاں بھی پڑھے۔ فرمایا جب وضو بنائے تو بے شک رومال سے صاف کرنے کی اجازت ہے، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن ابھی آزاد تھوڑے تھوڑے گھیلے ہیں، آزاد تھوڑے تھوڑے گھیلے ہیں، 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھے۔ تحیۃ الوضو کا جو شخص پابند ہے، فرمایا جنت اس نے اپنے اوپر واجب کر لی ہے۔ اور کیا مشکل ہے، 2 رکعت سے کوئی اتنا وقت خرچ نہیں ہوتا، مکروہ وقت نہ ہو۔ گھر میں وضو بناتا ہے یا مسجد میں بناتا ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کی سعادت عطا فرمائی، اور یہ آپ کی امتیازی خصوصیت ہے۔
جنت کی جب سیر کرائی گئی تو آواز آ رہی تھی، مشہور حدیث ہے. تو آپ نے پوچھا جبرائیل ہم سے پہلے بھی کوئی جنت میں چل رہا ہے، یہ کون ہے؟ جبرائیل نے بتایا کہ یہ آپ کا خاص آدمی بلال ہے جس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے. آپ نے حضرت بلال سے وجہ پوچھی تھی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت اور تو کوئی وجہ نہیں ہے، بس جب وضو بناتا ہوں 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں تحیۃ الوضو. بہرحال اس کے علاوہ بھی ان کا بہت اونچا مقام ہے، ایمان کی قدر ان کے پاس تھی، ہمیں تو وراثت میں ملا ہے. جنہوں نے حاصل کیا ہے نا، جو چیز حاصل کی جاتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے، جو ویسی مفت میں مل جائے اس کی قدر نہیں ہوتی. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، اقبال مرحوم کہتا ہے نا، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی. اللہ نے اذان اس لیے بلال کے حوالے کر دی کہ ہر اذان میں جب میرے محبوب اشہد ان محمد الرسول اللہ کا نام لے گا تو اس کی عشق کی پیاس تھوڑی تکمیل کو پہنچے گی. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. کیا حکم ہے؟ اشہد ان محمد، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. جب دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہے ہیں. اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. تو پہلے پہنچے ہوئے ہیں، آواز آ رہی ہے، تو تحیۃ الوضو میں کوئی ٹائم نہیں لگتا. دوسری نماز تحیۃ المسجد. بندہ جب مسجد میں داخل ہوتا ہے، بھلے وضو پہلے سے ہے، گھر کے کر کے آیا ہے، اور اس وقت مکروہ وقت نہیں ہے، تو سنت کے مطابق مسجد میں داخل ہو، دعا پڑھے، دایاں قدم اندر رکھے، مکروہ وقت نہیں ہے، فرض نماز نہیں کھڑی ہوئی، اندر کوئی بیان نہیں ہو رہا، تو 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھنا بھی بہت ثواب ہے. اس کی فضیلت بھی یہی ہے کہ اس نے جنت اپنے ذمہ لازم کر لی. جو تحیۃ المسجد پڑھتا ہے اس نے جنت اپنے ذمہ لازم کر لی، معمول ہو. اور آپ آتے ہیں، وضو بناتے ہیں، اب وقت تھوڑا ہے، مسجد میں داخل ہو گئے اور اتفاق سے 2 رکعت سنتے بھی پڑھنی ہے. یہی اتنا ٹائم ہے کہ اس کے بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی. فرمایا تحیۃ المسجد کا ثواب بھی مل جائے گا، تحیۃ الوضو کا بھی مل جائے گا، اور سنتیں بھی ادا ہو جائے گی. اور اگر صرف 2 رکعت نفل پڑھنے کی گنجائش ہے، یہ تو سنتے پڑھی ہیں اس نے، تو اس میں تحیۃ المسجد بھی ادا ہو جائے گا اور تحیۃ الوضو بھی ادا ہو جاتا ہے. 2 رکعتیں ہیں صرف. اس کے بعد تیسری نماز ہے اشراق. شرق یشرق و مشرق. سورج طلوع ہونے کے 10-15 منٹ بعد 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 4 رکعت اکثر معمول تھا پڑھ لینے میں. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 1 حج اور 1 عمرہ مقبول کا ثواب عطا کیا جائے گا. امام نسائی اور ابو داود نے یہ روایت نقل کی. اشراق کی نماز کا سب سے بہترین طریقہ جو حدیث میں بیان ہوا ہے کہ صبح کی نماز جس جگہ بیٹھ کر جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کی ہے ادھر ہی بیٹھا رہے، ادھر ہی بیٹھا رہے، ذکر و اذکار تسبیحات جاری رکھے. جیسے سورج طلوع ہو اس کے 10-12-15 منٹ بعد
2 رکعت کی توفیق ہے، 4 کی توفیق ہے، یہ اشراق کی نماز ہے اور اس کی بہت فضیلت ہے۔ فرمایا حج عمرے کا ثواب، اور جس کا معمول ہو تو کسی دن تو حج عمرہ قبول ہو جائے گا نا۔ بے تربیت یافتہ بھی لگا رہے تو ایک دن اس کی رحمت مچل جاتی ہے کہ یہ آتا تو ہر روز ہے، آداب سے واقف نہیں، آتا تو ہر روز ہے، چلو عطا ہی کر دو۔ زندگی میں اگر ایک دفعہ بھی اشراق قبول ہو گئی تو حج عمرے کا مقبول ثواب ہے۔ اور حج کی فضیلت کیا ہے کہ گناہوں سے مغفرت ہو جاتی ہے، اللہ صحت عطا کرتے ہیں، رزق میں فراوانی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ حج عمرہ کرتے رہو، یہ گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، جیسے زنگ کو رگمال کر کے مٹا دیا جاتا ہے۔ اشراق کے بعد نماز ہے چاشت۔ چاشت نماز سورج جب زیادہ اونچا ہو جاتا ہے اور استوائے شمس سے پہلے سورج کے بالکل سینٹر میں ہونے سے پہلے ہر روز ٹائم بدلتا رہتا ہے استوائے شمس کا۔ لوگ کہتے ہیں زوال کے نفل مکروہ ہیں، یہ اغلاط العوام والخواص ہے۔ زوال اس کو کہتے ہیں جب سورج ڈھل جاتا ہے، نماز پڑھنا جائز ہو جاتی ہے۔ زالہ یا زیولو کے معنی ہوتے ہیں چل پڑنا، آگے ہو جانا۔ مکروہ وقت ہوتا ہے استوائے شمس، سورج کا بالکل سینٹر میں ہونا، اور یہ ہر ملک کا استوائے شمس الگ الگ ہے۔ خط استوا آپ تو زیادہ بہتر جانتے ہیں، دنیا مولویوں کو جاہل سمجھتی ہے۔ آپ دنیا کا نقشہ دیکھتے ہو، اس کے اوپر لکیریں، یہ برج ہیں جو سورج کے چلنے کے ہیں، اور ہر روز اس کا راستہ الگ الگ ہوتا ہے۔ نظام فلکیات والے سمجھتے ہیں تو ہر ملک کا، ہر شہر کا خط استوا الگ ہے، سورج کا سفر الگ ہے، اور ہر روز ظہر کی نماز کا وقت بدلتا رہتا ہے، 2 منٹ 1 منٹ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے۔ جو نقشوں کے اندر جو ہم نے بھی نقشہ چھاپا ہوا ہے، اس سے 10 منٹ پہلے یہ زوال ہے، اور یہ لائٹ خود بخود جو ہے وہ سرخ زوال کے ٹائم سے پہلے جل پڑتی ہے، جیسے ٹائم زوال یعنی ظہر کی نماز کا شروع ہو جاتا ہے یہ لائٹ بجھ جاتی ہے۔ لیکن نقشے میں ہر روز ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب تو گھڑیاں بھی اس طرح ہیں، تو موبائل سے بھی کوئی نیکی کا کام لینا چاہیے، ان چیزوں سے نیکی کا کام لے تو فائدہ ہوگا۔ جی، استوائے شمس سے پہلے مثلاً آپ سمجھیں 11 بجے سے پہلے 11:30 سے پہلے 4 رکعت نماز چاشت ہے۔ چاشت اس کی بھی بہت فضیلت ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو چاشت کی نماز کا پابند ہے، اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوئی ہے تو معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اسی حدیث سے متعلق وہ بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر جوڑ کا صدقہ یومیہ دینا پڑتا ہے، دینا چاہیے، دیا کرو۔ اور انسان کے جسم کے جوڑ یہ 360 ہیں، 360 کے لگ بھگ ہی دن بھی پھرتے ہیں۔ کیا یہ چھوٹا سا انسان ہے، اور کتنے اس کے جوڑ ہیں، اور ایک جوڑ میں ذرا سی کچھ کمی ہو جائے تو انسان کتنی تکلیف میں چلا جاتا ہے، بے آرامی بے سکونی بھی آ گئی اور سب کچھ۔ لہذا صدقہ دیتے رہو تاکہ ان جوڑوں میں کوئی مسئلہ نہ بنے۔ صدقہ دیتے رہو، صدقہ تدفع البلا ہے نا۔ ہر روز اپنے جسم کے ہر جوڑ کا صدقہ دیا کرو، اور جسم کے جوڑ ہیں 360، یہ بھی آپ نے فرما دیا۔ علم طب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع نہیں ہے، آپ کا موضوع تو انسانیت کو ایمانیات، عقائد، معاشرت دینا ہے۔
لیکن نبی تو تمام علوم کا مرکز ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں وہ سب سے پہلا انسان سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے دل کی مرض کو نبض سے پہچانا ہے، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جاؤ عجوہ کھجور کی گٹھلی بما اس کی کوٹ کے کھاؤ، آپ دل کے لحاظ سے آپ کے شریان بند ہیں وہ کھل جائیں گے۔ لیکن آپ نے جو طب بیان کیا ہے وہ تمام دنیا کے ڈاکٹر حکیم سب کچھ وہ اکٹھے ہو جائیں، آپ کے ایک ایک نسخے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور وہ طب ہمارے لیے بیان ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے ظاہری اعتبار سے تمام قوا کے لحاظ سے اعلیٰ اعصاب عطا کیے تھے۔ حکماء لکھتے ہیں کہ جس شخص کے چاروں مزاج مساوی ہوں، صفراوی، بیضاوی، حمراوی، سوداوی، یہ چاروں مزاج جس کے برابر ہوں تو اس کے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے، اس کے تھوک بھی میٹھی ہوتی ہے اور خوشبودار ہوتی ہے۔ یہ مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا، اور مزاج کا برابر ہونا یہ اللہ کی عطا تھی، ورنہ مزاج برابر نہیں ہوتے۔ پھر ہم اپنے اس سے چلے جائیں گے، اگر میں مزاجوں کی علامات بتاؤں کہ صفراوی مزاج میں کیا خوبی ہوتی ہے اور خامی، بیضاوی مزاج میں کیا خوبی ہوتی ہے اور خامی، یہ ایک لمبا موضوع ہے۔ مزاجوں کا برابر ہونا یہ عطا ربانی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم طب ہمارے لیے بیان کیا ہے، اور جتنی بیماریوں کے جو نسخے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ان کا کوئی مقابل نہیں، کوئی ثانی نہیں ہے۔ دوسری دنیا میں رہنے والے ایک گولی بنا کے پیک کر کے کلی چڑھا کے اس پہ لکھ دیں کہ یہ اس مرض کی دوا ہے، تو دنیا قرآن و حدیث کی ہدایات کو اتنے عقیدے کے ساتھ قبول نہیں کرتی جتنی اس انگریزی دوائی کو عقیدے کے ساتھ قبول کرتی ہے کہ یہ تو ٹھیک کر دے گی۔ اللہ ماشاء اللہ جسے دل بیدار نصیب ہوا ہو، بھلے اس نے کیا کچھ بھرا ہو، ان سے تو دلیل نہیں مانگتے۔ دلیل کیا ہے کہ تم نے اس مرض کی دوائی یہ بنائی، دلیل کیا ہے؟ بغیر دلیل کے سمم بکمن عمیٌ بن کر اس دوائی کو تو استعمال کرتے ہو۔ جب قرآن و حدیث کی کوئی بات آ جائے تو دلیل کیا ہے، اور دلیل دی جائے تو سمجھ جائیں گے۔ اللہ ماشاء اللہ جو قرآن و حدیث کو سمجھتا ہے وہ دلیل سمجھے گا۔ تو بات کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا ہر جوڑ کا صدقہ دو، ہر روز دو، 360 جوڑ ہیں۔ صحابی نے عرض کیا حضور ہم میں سے تو بعض غریب ہیں، ہم ہر روز صدقہ کیسے دیں گے؟ صحابہ بہت اونچے لوگ ہیں، یہ ان کے سوال سب ہمارے لیے ہیں، دنیا کو سمجھ نہیں آتے صحابہ کیا ہیں۔ کمال ہے۔ سب سے زیادہ قرآن مجید نے جن موضوعات کو بیان کیا ہے ان میں پھر سب سے زیادہ جن کی تعریف اور مناقب بیان کیے ہیں، فضائل بیان کیے ہیں، وہ سید دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب ہیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے ہر جگہ میں۔ یہ حضرات کے سوال ہمارے لیے۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور ہم میں سے تو بعض غریب ہیں، تو پھر ہم کیسے صدقہ دیں گے؟ آپ نے فرمایا چاش کی 2 رکعت پڑھ لینے سے یومیہ تمام اعضاء کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، آگے آپ حضرات تو ماشاءاللہ زیادہ سمجھدار ہیں، کہ اشراق کی نماز کے مقابلے میں چاشت کی نماز زیادہ آسان ہے۔ اشراق کی تو زیادہ فضیلت، کامل فضیلت یوں ہے کہ جدھر صبح کی نماز پڑھی ہے ادھر بیٹھا رہے،
اور پھر سورج طلوع ہونے کے 10 منٹ بعد 2 یا 4 رکعتیں پڑھے تو وہ اشراق کی فضیلت ہے۔ بعض رات نے اپنی طرف سے یوں بات لکھی ہے، دیکھو حدیث یہاں تک ہے، بعض رات نے یوں اپنی طرف سے لکھی ہے کہ کوئی اٹھ کے چلا جاتا ہے لیکن ذکر اذکار کرتا رہتا ہے، فرض نماز صبح کی پڑھ کے اٹھ کے چلا جاتا ہے لیکن ذکر اذکار تلاوت کرتا رہتا ہے، اور جب اشراق کا وقت ہو جائے تو اشراق پڑھتا ہے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اس کو بھی یہ فضیلت عطا ہوگی کہ جو اشراق کی نماز کی ہے، حج عمرے کی ثواب کی۔ لیکن اشراق کی نماز کے مقابلے میں چاشت کی نماز زیادہ آسان ہے۔ وہ تو آپ جدھر بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، مومن تو ہوتا ہی ہر وقت پاک ہے، اندر کے لحاظ سے تو مومن ہر وقت ہوتا ہی پاک ہے، ظاہری اعضاء کے لحاظ سے بھی کوشش ہونی چاہیے اندر بندہ باوضو ہو، اس میں بڑی آسانی ہوتی ہے، اور باوضو رہ سکتا ہے انسان، باوضو رہ سکتا ہے جب اس سسٹم کے لحاظ سے لالچی نہ ہو، بس ہر وقت ہر چیز کھاتے ہی رہنا ہے، اور دنیا نے سمجھا ہے کہ صحت اس میں ہے، صحت اس میں نہیں ہے۔ ٹائم ٹیبل ہو، نظام، اس کو بھی رخصت ملنی چاہیے نا، اس یہ معدہ اتنا گناہگار ہے کہ اس کو چھٹی نہ دی جائے تو انسان کا وضو صحیح رہتا ہے۔ اور طاقت عطا ربانی ہے، وہ ادھر سے ملتی ہے۔ اعتدال زندگی کا وظیفہ بنایا جائے پھر سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے۔ تو چاشت کی نماز زیادہ آسان ہے اشراق کے مقابلے میں، کہ آپ جدھر بھی ہوں 2 رکعت نماز۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، دفتر والے ساتھیوں کے لیے یہ بات ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دفتر کے ضروری کام ہوں اور آپ نے مولوی صاحب کی چاشت کی نماز کی فضیلت سنی ہوئی ہے اور دفتر کے لازمی کاموں کو چھوڑ کے آپ چاشت میں اور وہ اس میں وہ شروع ہو گئے ہیں۔ نہیں، اس چیز کا خیال رکھنا ہے، آپ کے وہی چاشت ہیں، آپ کے وہی نفل ہیں اگر کام باقی ہے۔ ہاں کام نہیں ہے تو ہاں جی سناؤ نئی تازی کیا ہے، وہ کام نہیں ہوتا نا تو پھر وہ بعض دفعہ ایک ساتھی کے پاس دفتر میں کوئی نہ بیٹھا، وہ دوسرے کے پاس اٹھ کے چلا جاتا ہے، ہاں جی راجہ صاحب سناؤ کیا نئی تازی ہے، کیا نہ کہی تھی میں سنا دیتا ہوں۔ بس دل ہو گیا دیوانہ، دیوانے کو کیا کہیے، اخباروں میں چھپتا ہے افسانہ، افسانے کو کیا کہیے، سب افسانے ہیں، کیا اپنا وقت ضائع کرنا ہے، اس وقت کے بارے میں پوچھو گی تو یوں فارغ گپ شپ۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، حسن اسلام یہ ہے کہ فضول چیز سے بچنا ہے، کہ جس کا نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے۔ تو اس وقت اگر فرصت ہے تو 2 رکعت نفل پڑھنا یہ بہت فضیلت کی بات ہے کہ یومیہ صدقہ، اور بہت ٹائم ہے اس کا بہت ٹائم ہے کہ 6 بجے سے لے کر 7، 8، 9، 10، 11، 12 بجے تک 2 رکعت نفل میں۔ ہم تو نماز پڑھنے میں اتنے مطلب ہے کہ تجربے کار ہو چکے ہیں کہ ہمارے تو 3 منٹ بھی نہیں لگتے 2 رکعتوں میں، تو ایسی کیا بات ہے۔ نماز توجہ سے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اور جس میں رکوع و سجود صحیح ہو، قوم جلسہ صحیح ہو، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکا فی، یہ پڑھنا حدیث سے ثابت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک صحابی نے جب یہ پڑھا تو آپ نے نماز کے بعد پوچھا یہ جملے کس نے پڑھے، وہ صحابی ڈر گئے کہ یہ میں نے کوئی اپنی طرف سے اضافہ تو نہیں کر دیا۔ پھر آپ نے پوچھا یہ جملوں کی آواز آئی کس نے پڑھے، ربنا لک الحمد کے بعد حمدن کثیرن طیبا مبارکا فی۔ پھر آپ سمجھ گئے ظاہر ہے ایک مومن کی فراست بڑی اونچی ہوتی ہے تو پیغمبر کی، پھر امام الانبیاء کی۔ آپ سمجھ گئے کہ کیوں نہیں بولا جا رہا۔ آپ نے فرمایا بہت اچھے جملے اس نے پڑھے، وہ بتاؤ کون ہے جس نے یہ جملے پڑھے۔ آپ کے جلال پر جب جمال غالب نظر آیا تو صحابی نے ہاتھ کھڑا کیا، حضور میں نے پڑھے۔ آپ نے فرمایا مبارک ہو، جب تم نے جملے پڑھے تو فرشتے دوڑ کر مسابقت کر کے آ رہے تھے، ایک کہتا تھا میں یہ جملے لوں گا، دوسرا کہتا تھا میں لوں گا۔ جملوں کی فضیلت اپنی جگہ پر، لیکن جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ نہ رکوع سجدہ نہ کچھ، جلدی 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 جلدی،
اس طرح نہیں، سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد صحیح کھڑا ہونا ہے، اور کھڑا ہونے کی کیا، ربنا لک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. جب یہ جملے پڑھے گئے تو اطمینان کے ساتھ انسان کا قومہ ہو گیا ہے. اس طرح ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ، لوگوں کے سجدے آپ نے دیکھے ہوں گے، انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ دوسرے سجدے میں جانے کے لیے بس گوڈوں پر یوں کر کے تھوڑا سا سر اٹھایا، گوڈوں کو ٹچ اور آگے چلے گئے، کہ گوڈوں کو ٹچ کرنے سے دونوں سجدوں کے درمیان فرق ہو جاتا ہے. پتہ نہیں کس دادی اماں نے ان کو یہ نماز پڑھائی، اور کبھی انہوں نے سیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی. نہیں، صحیح اطمینان کے ساتھ بیٹھنا ہے، اور اس میں دعا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی. یہ رب کتنا مہربان ہے، انسان کو اس نے پیدا کیا ہے نا، یہ جانتا ہے اس کی ضرورت کیا ہے، اللہ جانتا ہے اس کی ضرورت کیا ہے، ہر وقت اس کا شوق کیا ہے. دعا کیا کی جا رہی ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی. اللہ رحم فرما، کرم فرما اور رزق عطا فرما. اللہ نے یہ دعا عطا کی نا نبی کے حوالے سے، ایک سجدے اور دوسرے سجدے کے درمیان. نماز اطمینان سے ہو، جس میں رکوع سجدہ صحیح ہو. باقی آپ کی مرضی ہے، قرات لمبی کرتے ہیں تھوڑی کرتے ہیں، جتنے یاد ہے. اما پارا تو یاد ہونا چاہیے نا، بڑی مشکل زبانیں اور الٹی طرف سے لکھی جاتی ہیں، الٹی طرف سے ان کو یاد کر لیے، اور اپنے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اس کی چند صورتیں بھی یاد نہیں ہیں. یہ افسوس کی بات ہے. یاد کرو نا، ہو جاتی ہیں یاد. قرآن تو آسان ہے، انگریزی مشکل ہے، وہ غیر فطرتی ہے، وہ سسٹم ہی سارا غیر فطرتی ہے. اسلام کا سسٹم ہی سارا فطرتی ہے. فطرت کو چھوڑ کے جب غیر فطرت کی طرف انسان جاتا ہے تو اسے مشکل ہی پیش آتی ہے. جو فطرت کے مطابق ہوتا ہے اس میں تو مشکل ہی نہیں ہوتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائے، ایک صحابی آئے، نماز پڑھی جلدی جلدی. اس کا خیال تھا کہ جلدی پڑھ کے دیدار زیادہ ہو جائے. نبی کا دیدار بہت اونچی چیز ہے. فرمایا ایک دفعہ دیدار جس نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا کر لیا ایمان کی حالت میں، اور اسی سے رخصت ہو گیا، اس کے لیے جنت میں جانے کے واسطے ایک ہی دیدار پیغمبر اسلام کا کافی ہے. یہ صحابہ ہیں جو دنیا کو سمجھ نہیں آئے. وہ اس نے جلدی نماز پڑھی. یہ آگے میرا وجدان ہے، کیونکہ حدیث کی شرح میں اپنا وہ بین السطور لکھنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے انہوں نے جلدی اس لیے پڑھی ہو کہ سرکار بیٹھے ہیں، دیدار حاصل کر لوں، زیادہ دیدار کر لوں. صحابہ اصل عاشق تھے. تو آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ گئے، پھر دوبارہ جلدی پڑھی، پھر آ گئے. آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، نماز دوبارہ پڑھو، نماز نہیں پڑھی تم نے. ایک تو ادب یہ ہے کہ اس نے وجہ بھی نہیں پوچھی. یہاں تو جناب مسئلہ بتاؤ تو وجہ بتاؤ جی، وجہ بتاؤ، وجہ. قرآن حدیث کو آپ نے غلاف میں ولیٹ کے اوپر الماریوں میں رکھ دیا ہے. پڑھا ہوتا تو پھر وجہ خود سمجھ میں آ جاتی. پڑھا کچھ اور ہے، وجہ کہیں اور سے پوچھتے ہو. پھر آخر میں وہ ہاتھ جوڑ کے ادباً عرض کرنے لگا، جب تیسری مرتبہ بھی حکم ہوا کہ دوبارہ نماز پڑھو، تو کہا حضور سمجھ نہیں آئی بات، میری نماز میں کمی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا رکوع سجدے اطمینان سے نہیں کیے. رکوع سجدے جب اطمینان سے نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی. تو اشراق کی نماز، چاشت کی نماز بہت فضیلت ہے. آپ نے اسی حدیث میں وہ جملے فرمائے کہ امر بالمعروف بھی صدقہ ہے، نہی عن المنکر بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ بھی صدقہ ہے، کسی کو اچھا راستہ دکھا دینا یہ سب صدقہ ہے، اور 2 رکعت چاش کے پڑھ لینا یہ پورے وجود کے جوڑوں کا صدقہ ہے. میں کئی دفعہ اہل تصوف کی بات کرتا رہتا ہوں کہ شروع میں یہ بتایا جاتا ہے کہ صبح کے ٹائم لا الہ الا اللہ کی تسبیح 100 مرتبہ، درود شریف کی 100 مرتبہ، استغفار کی 100 مرتبہ، اور شام کو بھی یہی. کہیں اضافہ کہیں کمی ہوتی رہتی ہے. یہ کیوں؟ یہ مشق کرائی جا رہی ہے، مشق. اور جب یہ مشق ہو جائے گی نا پھر اس کے بعد اس کا دل خود جاری ہو جائے گا. یہ چلتے پھرتے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون
یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک. پھر یہ مقام حاصل ہوگا کہ ہر وقت اس کا دل جاری ہو جائے گا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. اور اگلی بات اگر بتاؤں تو پھر پتہ نہیں کیا سمجھو گے. کوئی آسان ہے کیا سرمد و منصور ہو جانا. ایک مقام پھر وہ ملتا ہے دوستو کہ جسم کا ہر عضو بھی اللہ اللہ کرتا ہوتا ہے. پھر صرف دل نہیں کرتا. لیکن اس منزل کے مسافر تو کوئی بنے. پھر یہ مقام یہ منزل ملے گی نا جی. جانا کراچی ہو جائے اس گاڑی پر جو پشاور جا رہی ہے تو کیسے جائے گا؟ تو پہلے تو صبح شام کی تسبیحات بتائیں نا. اس کو عادی بنایا. جب عادی بنائے گا تو پھر سبحان اللہ اس کا دل ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہے گا. ہمیں تو بہت کچھ مل جائے تو نعمت سمجھ میں نہیں آتی. اور اس اللہ والے کو کائنات کے نظارے میں بھی اللہ کی رحمت اور نعمت نظر آ رہی ہوتی ہے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ. اے میرے رب میرا یہ ایمان ہے تو نے دنیا میں کوئی چیز بھی بے مقصد پیدا نہیں کی. ہاں میں بے سمجھ ہوں کہ اس کو سمجھ نہیں سکا. میری صلاحیت میں کمی ہے. تحیت الوضو ہو گیا, تحیت المسجد ہو گئی, اشراق ہو گئی, چاشت ہو گئے. پانچویں نماز اوابین. اواب جس کا دل بہت نرم ہو, رجوع اللہ کرنے والا ہو. اوابین کے جو نفل ہیں حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مغرب کے فرضوں کے بعد 6 رکعتیں ہیں. جس کو جلدی ہے تو 2 سنتیں پڑھنی ہوتی ہیں. 2 نفل بھی لوگ پڑھتے ہیں. اب تو دنیا پتہ نہیں. اور لوگ مجھ سے آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں جی عرب میں تو سنتے کوئی نہیں پڑھتے. میں نے کہا ہو سکتا ہے یار وہ گھر جا کے پڑھتے ہوں, ان کے نہ پڑھنے سے سنتے معاف نہیں ہوئی ہیں. ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے. آپ کے فرمان اور آپ کے عمل مبارک میں یہ بات ہے. مغرب کے 3 فرضوں کے بعد 2 سنتے تو پڑھنی ہیں, پھر 2 نفل بھی پڑھتے ہیں لوگ, تو 2 اور پڑھ لیں 6 ہو گئی. اگر جلدی ہے, نہیں تو الگ سے 6 رکعت نفل ہونی چاہیے 2 کے بعد سلام پھیرے. یہ ہم جیسے لوگوں کی بات ہے. اور اونچے مقام والوں کی بات جس کو مشکات شریف نے نقل کیا, فرمایا 20 رکعتیں ہیں اوابین. مغرب کے فرضوں کے بعد اوابین, یہ اونچے لوگوں کی بات ہے. لوگوں نے تو 20 تراویح میں بھی ڈنڈی مار دی. یہاں تو 20 رکعتیں مغرب کی نماز کے بعد ہیں 20 منٹ. یہ ہمارا بندہ ہر روز لیٹ آتا ہے ہر جمعے میں, اور سارے نمازیوں کو پھلانگ کے آتا ہے. آج ہم اجتماعی طور پر دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اس دوست کو اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے. میں ان کو الگ بٹھا کے یہ سمجھا بھی چکا ہوں کہ جب آخر میں آتے ہو آخر میں بیٹھو. سپیکر کی آواز تو جاتی ہے اور مولوی صاحب بھی نظر آتا ہے. ہاں اگر پہلے آنا ہے تو پہلے آؤ. جس شخص نے نمازیوں کے کندھوں کو پھلانگا, حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, فرمایا اس کو ہم نے جمعے کی نماز کی فضیلت سے محروم کر دیا. کتنی سخت وعید ہے. لہذا جب پہلے آئے, نہیں تو پیچھے کھڑا رہے, جب صفحے بنیں گی آگے آ جائیں گے. پھلانگنا نہیں چاہیے جی. اوابین کی نماز بہت فضیلت ہے, رجوع اللہ ہے, اور اللہ اپنا مقرب بندہ بنا دیتا ہے. مقرب بندہ اوابین پڑھنے والے کو. اور جس کو قرآن مجید یاد ہے وہ حافظ ہے. اور قرآن پکا رکھنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اس کو نفل نماز کے اندر پڑھا جائے. تو اوابین میں وہ پڑھے. کئی بزرگوں کا معمول اوابین میں پڑھنے کا ہے جی. آگے نماز تہجد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نماز جب آئی معراج سے پہلے نماز تہجد فرض کی گئی, اور صیغہ امر سے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اے میرے چادر اوڑھنے والے محبوب پیغمبر,
نبی کی چادر اوڑھنے کی ادا بھی رب العالمین کو پسند آ گئی. فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. رات کے آخری حصوں میں، رات کے سناٹے میں، اے میرے محبوب آپ جب قیام میں نظر آئیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. کہاں سے لاؤں دوستو میں آج وہ رات کے سناٹے، یہ رات کی گھڑیاں کہاں سے لاؤں؟ آج ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں جب صبح کے وقت تہجد پڑھی جاتی تھی، تلاوت ہوتی تھی، ذکر و اذکار ہوتے تھے، آج وہ سناٹے، آج یہ مبارک گھڑیاں ہم مسلمانوں کے گھروں سے رخصت ہو چکی ہیں. گھنٹوں کے گھنٹے دوستو واٹس ایپ یا پتہ نہیں کیا سیپ پہ خرچ کر دیے جاتے ہیں اور اپنے معبود حقیقی کو، اپنے محسن اعظم کو نہیں یاد کیا جاتا. علامہ کہتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب سحرگاہی، اقبال مرحوم فرماتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب سحرگاہی، کھلتے ہیں پھر کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. جب اللہ کا محبوب بندہ بنتا ہے، اپنے محسن اعظم سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جب چاہنے والا بنتا ہے تو اللہ اس کو رات کی آخری گھڑیوں میں بستر سے جدا کر دیتا ہے. قرآن سورہ سجدہ میں اعلان کرتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. ہم جن سے راضی ہو جاتے ہیں تو ان کے پہلوؤں کو رات کے آخری حصے میں ان کے پہلوؤں کو بستر سے جدا کر دیتے ہیں. اپنے سامنے قیام میں، رکوع و سجود میں جب پاتے ہیں تو ان کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتے ہیں. علامہ کہتا ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب سحرگاہی، پھر کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. اللہ کے راز کا انسان کو پتہ چلتا ہے جب تہجد کا پابند ہو جائے. آگے فرماتے ہیں عطار و رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو. فرماتے ہیں عطار و رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. بڑے اللہ والے گزرے ہیں، یہ کیوں اللہ والے بنے؟ یہ تہجد میں انہوں نے اللہ سے انابت کی، رجوع کیا، مناجات کی، اللہ نے ان کو اپنا مقرب بندہ بنا لیا. ہم نوافل نماز کی بات کر رہے تھے، انشاءاللہ تعالی بقیہ باتیں اگلے جمعے کو کریں گے. اللہ تعالی مجھے بھی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. واخر